نہیں لکھا ہوا ہے کہ مزار بناؤ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی بھی قبر پکی نہیں ہونا چاہیے، اگر پکی ہے تو اس کو زمین سے نش کرنا چاہیے۔ یہ سبز گنبد بھی توڑ دیا جائے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، اور بالکل صحیح بات ہے، منع ہے، قبر پہ گنبد بنانا منع ہے، تو توڑ دیا جائے۔ علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خصوصیت نہیں، اور یہ گنبد بنانے والے یہ بدعتی شریفی تھے، اور یہ 7ویں صدی ہجری اور 6ٹھی صدی کے آخر میں یہ گنبد تعمیر ہوئی، اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا، پھر ترکیہ حکومت نے اس کے اوپر گرین کلر لگایا جس کو گنبد خضرا کہا جاتا ہے، تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، بے شک دیا ہے، اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لیے اس سے روکا گیا ہے، رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوٹ جائے گا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہی سمجھانا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کو مزاروں سے چڑے، دیکھیں جی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اوپر چھت ڈال دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا۔ اچھا یار صحابہ سے پوچھتے، صحابہ کرام کیا مزار بنائیں گے کہ نہیں بنائیں گے؟ بخاری شریف، کیا بولا میں نے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ اللہ سرکار کے وصال کے بعد ولید کے دور میں میرے رسول اکرم کے مزار پرانوار کی دیوار گر گئی، سرکار کے مزار کی سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی، سرکار کے مزار کی دیوار گر گئی۔ ولید نے آرڈر دیا گہری دیوار بنیادیں کھودو اور اچھا سا مزار بناؤ، تابعین کا دور ہے۔ اللہ اللہ ولید کے کہنے پر اس جگہ سے کھدائی شروع کر دی گئی، اچانک کھدائی کرتے کرتے ایک پاؤں باہر نظر آنے لگ گیا، ایک انسانی پاؤں باہر نکلا قبر سے باہر، تو ہر طرف یہ شور مچ گیا کہ رسول اللہ کا قدم ہے، رسول اللہ کا قدم ہے، رسول اللہ کا قدم ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر آپ آئے، آپ نے جب دیکھا لوکیشن دیکھی، سارے معاملات دیکھے، اپنے ابا سے سب کچھ تو پوچھا ہوا تھا، سیدہ عائشہ سے تو سب کچھ پوچھا ہوا تھا، آپ نے دیکھ کے فرمایا یہ رسول اللہ کا قدم نہیں ہے، بل ھذا قدموں ھذہ قدموں عمر بن الخطاب، اور یہ رسول اللہ کا پیر نہیں ہے، یہ عمر فاروق کا پیر ہے۔ کتنے عرصے بعد نکلا؟ 100 سال کے بعد نکلا، 100 سال کے بعد نکلا، ابھی سمجھ نہیں آئی تجھے؟ کتنے عرصے کے بعد نکلا؟ 100 سال کے بعد، بالکل۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہمارا ہاتھ لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے، جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے، تابعین کہتے ہیں ایسے لگا جیسے زندوں کا پاؤں ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا بے ادب ٹولا اتنا بتاؤ، یہ تو صدی کے قریب وقت گزر گیا، وصال کے بعد، ان کا مزار بننے کے بعد یہ جو آج پاؤں ظاہر ہوا یہ کس کا ہوا؟ بخاری کہتی ہے حضرت عمر کا ہوا، بخاری، کوئی اور کتاب نہیں، بخاری، یہ وہی بخاری ہے جسے تو صبح بھی پڑھتا ہے، جسے تو شام بھی پڑھتا ہے، یہ وہی بخاری ہے جسے پڑھ کے تجھے بخار آ جاتا ہے، پیار نہیں آتا۔ بخاری، یہ وہی بخاری کہہ رہی ہے کہ پاؤں ظاہر ہوا کس کا؟ جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم کا۔ 100 سال کے قریب وقت گزر گیا، 100 سال کے قریب وقت گزر گیا، لیکن پاؤں سلامت ہے۔ اور بابا ذرا سمجھو، پہلی بات تو یہ کہ مزار کی دیوار گری، اس کا مطلب ہے کہ مزار 12ویں 13ویں صدی والوں نے نہیں بنائے، پہلی صدی والوں نے بنائے تھے۔ اور پھر اگلی بات قدم مبارک ظاہر ہوا، اسے کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور یار اگر نبی کے غلام کے قدم کو زمین کچھ نہیں کہہ سکتی تو میرے رسول کے جسم کو زمین کیا کچھ کہہ سکتی ہے؟ اللہ اللہ، مزار کی دیوار مکمل کی گئی، یہ تو بعد کی بات ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ
طیبہ ام المؤمنین ام المؤمنین ام المؤمنین، ہم مومنوں کی ماں مدینے میں 61 سالی ہو گئی ہے. پیار سے مدینے میں 61 سالی. کیا کروں میں؟ ام المومنین کچھ کیجئے. بارش نہیں رہی، برس رہی. آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو، سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو. سرکار کے مزار کی چھت سے کھڑکی نکالو، چھت سے کھڑکی نکالو. انہوں نے ام المومنین کا کہا مانا، کھڑکی نکالی. آسمان اور قبر رسول کے درمیان جب پردہ حائل نہ ہوا، اتنی بارش برسی، اتنی بارش برسی. صحابہ فرماتے ہیں بعد میں مدینے والوں نے پکی کھڑکی رکھ دی. کبھی غور کیا ہو تو آج بھی سرکار کے گنبد پہ کھڑکی موجود ہے. پتا چلا چھت اس وقت بھی میرے رسول کے مزار کی تھی. آئے ہائے، میرے رسول کے مزار کی چھت اس وقت بھی تھی. کہا نہیں وہ تو نبی کا مزار ہے. میں نے کہا نبی کا بھی ہے، ساتھ ابو بکر کا بھی ہے، ساتھ عمر کا بھی ہے. اور کمال یہ ہے کہ یہ مزار بنایا کس نے؟ صحابہ نے. تو اگر مزارات بنانا شرک ہوتا تو کیا رسول اعظم کے غلام شرک کرتے رہے؟ یہ کیوں کہا، یہ کیوں کیا، یہ اس طرح مزارات کیوں بنائے؟ ارے کلمہ پڑھنے والوں، پتا چلا یہ مزارات، یہ قبہ، یہ رسول کے قبر منور کے اوپر چھت، اصحاب پیغمبر کے مزارات یہ کیوں بنائے؟ اگر یہ ناجائز امر ہوتا علی کبھی نہ ہونے دیتا، عثمان کبھی نہ ہونے دیتا، حسن کبھی نہ ہونے دیتے، حسین کبھی نہ ہونے دیتے، طلحہ و زبیر کبھی نہ ہونے دیتے، جناب عبد الرحمن بن عوف کبھی نہ ہونے دیتے، کبھی نہ ہونے دیتے. یہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا مزار بنانا اس بات کی دلیل ہے کہ مزار بنانا شرک و بدعت نہیں، محمد عربی کے غلاموں کی سنت ہے. لیکن مزار بنتا سب کا نہیں، کسی کسی کا ہے. بس گفتگو کو ان کی طرف لے کے یار، مزار ہر کسی کا نہیں بنتا، ادب والوں کا بنتا ہے، محبت والوں کا بنتا ہے. اچھا میں آگے بڑھتا ہوں. یعنی سادہ لفظ اگر بولوں نا تو مزار بے ایمانوں کا نہیں بنتا، اللہ کے ولیوں کا بنتا ہے. مزار اللہ کے ولیوں کا بنتا ہے. تو یہ پہلی صدی میں مزار شروع ہوئے صحابہ.